علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ حضرت کی آپ لوگ بات سنیں، حضرت نے کیا فرمایا جب سید شباہت میاں اجمیر شریف پہنچے، اور اجمیر شریف پہنچ کر جب سید شباہت میاں نے نظر ڈالی تو خواجہ غریب نواز کا سفید گنبد چمک رہا تھا۔ تو خواجہ غریب نواز کا جب گنبد اتنا چمک رہا تھا تو سوچیے ان کے نانا جان کی شان کیا ہوگی۔ یہی سید شباہت میاں نے اپنے دل میں سوچا اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی۔ پہلے آپ لوگ ویڈیوز دیکھیں، بعد میں گفتگو کی اجمیر جائے۔ پہنچ گیا، اجمیر کی سرزمین کو چوما، اور چومنے کے بعد میں نے جناب والا عشاء کا وقت تھا، اپنے رب کے حضور نماز پڑھی، اپنے رب سے عرض کی پروردگار تیرا کلمہ پڑھنے والے تیرے لا الہ الا اللہ کے امین خطرے میں ہیں، اللہ اکبر، جن کے سینوں میں توحید کی امانتیں ہیں، پروردگار انہیں مٹانے کی باتیں چل رہی ہیں۔ پھر میں نے پلٹ کے دیکھا، وہ سفید گنبد چمک بھی رہا تھا، اس کے پورج اللہ اکبر۔ جب میں نے اس سفید گنبد پر نور کی بوچھار دیکھی تو سوچنے لگا کہ جب اجمیر والے کے اے میرے اجمیر والے، جب تیرے گنبد میں اتنی رونقیں ہیں تو پھر تیرے نانا حضور کے امت میں گنبد میں کتنا رنگ ہوگا، گنبد خضرا میں کیسا رنگ برس رہا ہوگا۔ میں نے عرض کی ہے میرے غریب نواز، تیرے دربار میں آج اکیلا نہیں آیا ہوں، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی فریادیں لے کر کے آیا ہوں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، آپ کے پیروں میں چھالے پڑے، آپ نے اپنے وطن چھوڑا، ہندوستان آئے، آپ نے تبلیغ کری، لوگ آپ کے نانا کے غلام بن گئے، آپ کے اسیر بن گئے۔ اے غریب نواز، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ انہیں مٹا دیا جائے گا، عورتیں رو رہی ہیں، مرد رو رہے ہیں، ہم سب پریشان ہیں۔ اے غریب نواز، ہمیں غم دیا جا رہا ہے۔ اے غریب نواز، اے میرے اجمیر کے راجہ، اے مولا کائنات کے دلبر، اے میرے غریب نواز، اے مخدوم کائنات کی نظر کے نور، تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، تو سے عرض کرتا ہوں کہ اب تیرے غلام جائے تو جائے کہاں۔ تمام لوگ ڈر رہے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ جب میں نے رونا شروع کیا، آواز غریب نواز کی آواز آئی، تمہیں کوئی نہیں مٹا سکتا، نہ کوئی اکھاڑ سکتا ہے۔ میں نے کہا وہ مٹا دیں گے، ان کے پاس طاقت بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، پیسہ بھی ہے۔ کہا نہیں مٹا سکتے، ان کے پاس پاور ہے، مگر تمہارے پاس غریب نواز ہے۔ میں نے کہا سرکار وہ مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کہا پیچھے چلا جا۔ میں نے کہا تھوڑا پیچھے، کتنا پیچھے؟ کہا پیچھے چلا جا، ماضی میں چلا گیا اتہاس میں، 100 سال پیچھے، 200 سال پیچھے، 300 سال پیچھے، 400 سال پیچھے، 500 سال پیچھے، 600 سال پیچھے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں اے میرے غریب نواز، تاریخ میں ہسٹری میں کچھ بھی نہیں ملا۔ کہا اور پیچھے آ۔ جب میں 750 سال پیچھے آیا تقریباً تو کیا کچھ ملا؟ میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا اونٹ بیٹھے ہیں پرتھوی راج کے اور آپ نے بٹھا لے ہیں، اس کے فوجی اکھاڑنا چاہتے ہیں، اکھاڑنا چاہ رہے ہیں، مگر بولے اکھاڑ پا رہے ہیں؟ کہا نہیں اکھاڑ پا رہے ہیں۔ کہا کچھ سمجھا؟ میں نے کہا نہیں سمجھا۔ کہ تو بھی سمجھ اور پوری دنیا کو سمجھا دے، جب یہ میرے بٹالے ہوئے اونٹ نہیں اکھاڑ سکے تو میرے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کیا خاک اکھاڑیں گے؟ حضرت کی بات پر آپ لوگ سہمت ہیں تو آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ حضرت کیسا بولے، اور ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اور لائک کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اجمیر شریف کیسے کیسے لوگ باتیں اچھال رہے ہیں، کچھ لوگ اجمیر شریف کے اندر مندر کو بتا رہے ہیں، یہ سب ان لوگوں کی غلط باتیں ہیں، غلط فہمی ہیں۔ خواجہ غریب نواز کا مزار ہٹانے کی بات کرتے ہیں، ارے یہ کیسے ہٹا پائیں گے؟ 800 سال پہلے میرا خواجہ کسی اور کے کہنے پر نہیں آیا تھا، بلکہ میرے نبی نے کہا تھا تم ہندوستان میں جاؤ اور وہاں اسلام پھیلاؤ۔ جب میرا خواجہ ہندوستان میں آیا تو پرتھوی راج کی حکومت تھی اس دور میں، پرتھوی راج نے خواجہ غریب نواز کو ہٹانے کی بہت کوشش کی، بہت زیادہ کوشش کی، لیکن خواجہ غریب نواز نے چند اونٹوں کو بیٹھال دیا، انہیں پرتھوی راج نہیں اٹھوا پایا۔ تو خواجہ غریب نواز کی مزار تو بہت دور کی بات ہے، اس سے کیسے یہ لوگ ہٹا پائیں گے؟ میں تمہیں ایسا ہی کچھ ایک واقعہ بتاتا ہوں خواجہ غریب نواز کا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک شہر میں خواجہ غریب نواز پہنچے، وہاں چند پنڈت بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پوجا کر رہے تھے۔ خواجہ غریب نواز کو دیکھا، پنڈتوں نے مذاق اڑانا شروع کر دی، کہنے لگی یہ دیکھو فقیر جا رہا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز اس کے پاس پہنچے اور کہا اے پنڈت،
इस आग की तुम लोग क्यों पूजा करते हो? पंडित ने कहा, ये मेरा भगवान है, ये आग मेरी भगवान है। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने फरमाया, अगर ये तुम्हारी भगवान है तो इसमें तुम लोग हाथ अपना डाल के दिखाओ। तो पंडित बोला, ये जला देगी। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने इरशाद फरमाया, ये तो तुम्हारा भगवान है, ये कैसे तुम्हें जलाएगी, इसमें तुम हाथ डालो। बोले, अरे तुम, पंडित बोला, अरे तुम पागल हो गए हो, ये आग है, इसमें अगर मैंने हाथ डाला तो ये मेरे हाथ को जला देगी। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ ने इरशाद फरमाया, जो आग जिसे तुम पूजते हो, जिसे तुम भगवान मानते हो, वो आग अगर तुम्हें जला देगी तो वो तुम्हारा कैसा भगवान हुआ? ख्वाजा गरीब नवाज़ ने देखा पंडित की गोद में उसका बेटा बैठा हुआ था। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने उसके बेटे का हाथ पकड़ा और भभकती हुई आग में घुस गए। पंडित रोने चिल्लाने लगा, वहाँ हुजूम लग गया, लोग इकट्ठे हो गए और देखने लगे, अरे ये फ़कीर पंडित के बेटे को आग में लेकर गया है, इसने अपने आप भी जला और पंडित के बेटे को भी जला दिया। बहुत देर हो गई। आधा घंटा बाद जब ख्वाजा गरीब नवाज़ आग में से निकल के आए तो सारे लोग दंग रह गए, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज़ की गोद में बच्चा भी वैसा ही था और ख्वाजा गरीब नवाज़ भी वैसे ही थे। उनका एक रोंगटा